السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس گائے کے اوصاف جو بنو اسرائیل نے طلب کیے تھے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوالات پر سوالات جو کرتے رہے، اللہ رب العالمین نے یہاں وہی ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کر دو، ایک کوئی بھی گائے ذبح کر دو، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، تو یہ بات ان کے لیے کافی تھی کہ کوئی بھی پکڑ کر کے گائے ذبح کر دیتے، ان کا کام بن جاتا، ان کا کام ہو جاتا۔ لیکن اسی بات پر ان لوگوں نے ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مذاق سے جوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انسلٹ کیا، کہا اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ کی بات تھی، انہوں نے اللہ کے حوالے سے بات کہی تھی، تو انہوں نے مذاق سے جوڑ کر کے گویا موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انسلٹ کر دیا، مذاق اڑا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں کا سا شیوا اختیار کروں۔ یہ جاہلوں کا شیوا ہے کہ انسان مذاق کرے، مذاق پر اترتا رہے، ایک مزاحیہ قسم کا انسان بن جائے۔ کہتے ہیں عقل مند انسان مذاق کی راہ نہیں اختیار کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی انسان سماج میں یہ مشہور ہو جائے یہ تو مذاق کرنے والا انسان ہے، تو اس کی بات کی ویلو گر جاتی ہے، ہر بات میں کہہ دیا جائے گا اس کے یہ مذاق کر رہا ہوگا، مذاق میں کہا ہوگا، تو ایسے آدمی کی بات کی ویلو نہیں ہوتی ہے، کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ انبیاء اسی لیے دیکھیں مذاق نہیں کیا کرتے ہیں، دین کے معاملات میں مذاق نہیں کیا کرتے، دنیوی معاملات میں بھی مذاق نہیں کیا کرتے ہیں۔ یہ عقل مندوں کا ایک لیڈر کا شیوا نہیں ہوتا ہے، یہ جاہلوں کا شیوا ہوتا ہے، وہ اپنے دل بہلانے کے لیے، چار آدمی کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ اسی بہانے وہ لوگ جڑے رہیں، یہ جاہلوں کا شیوا ہوتا ہے۔ عقل مند کا ایک لیڈر کا شیوا نہیں ہوتا ہے کہ وہ مذاق کی راہ اختیار کرے، مذاق لوگوں میں کرتا پھرے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے کہا، بنو اسرائیل نے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، حکم، تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ آپ دعا کر دیجئے اپنے رب سے۔ بڑی گستاخ قوم تھی، ایسا نہیں کہہ رہی ہے کہ ہمارے رب سے، قالوا ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا، اپنے رب سے، یہ بھی تو کہہ سکتی تھی ہمارے رب سے۔ یہ بڑی گستاخ قوم تھی، بڑی بے ادب قوم تھی، اس لیے یہ لہجہ جو ہے، لہجہ، اس لہجے میں بھی ان کی ادب نہیں، بے ادبی طبقتی ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس گائے کے اوصاف بیان کر دے، کیسی گائے ہم ذبح کریں۔ یہ حکم دیا گیا تھا کوئی بھی گائے ذبح کر دو، کام بن جائے گا۔ جب جن کو وہ کام نہیں کرنا ہوتا ہے جو حکم دیا گیا تھا، جسے قریت کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، سوالات پر سوالات کرتے رہتے ہیں، یہ کام کرنے والوں کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، جو حکم ہو فوراً کر جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین، دیکھیے
جو اللہ کے حقیقت میں بندے ہوتے ہیں ان کا دیکھے رویہ۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو صرف خواب میں دکھایا تھا کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ حجت نہیں طلب کی، اللہ رب العالمین سے پھر سے نہیں سوال کیا، نہیں، ادب کے خلاف تھا۔ انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، خواب تھا، بڑے خواب تھا لیکن سچے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے نہیں تفصیل پوچھی، کیوں ذبح کریں، کیسے ذبح کریں، کس لیے ذبح کریں، یہ سارے سوالات نہیں کیے۔ کیوں؟ اللہ کے سچے اور پکے بندے تھے، نبی اور رسول تھے۔ کیا ہے حکم ہوا، فوری طور پر لے کر کے حاضر ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کرتے ہیں، ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں، کیا رائے ہے؟ وہ بھی تیار، باپ بھی تیار، بیٹے بھی تیار، دونوں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار۔ یہ ہے طریقہ، دیکھیے اصل اللہ کے بندوں کا، مومنوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ بحث و مباحثہ نہیں۔ اللہ کا حکم ہوا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے، آپ زبان سمجھ رہے ہیں کیا کہا گیا ہے، گائے ذبح کرنے کو کہا گیا ہے، خلاص کوئی بھی گائے پکڑو ذبح کر دو، آپ کا کام بن جائے گا۔ لیکن بحث و پورے سوالات پر سوالات اس طرح کرنے لگے، کیونکہ انہیں اللہ کی بات مذاق لگ رہی تھی اور اللہ کی بات کو انہیں پورا نہیں کرنا تھا۔ اہل علم کہتے ہیں اصل میں معاملہ یہ تھا کہ یہ قاتل خود ہی تھے، قریبی رشتہ دار ہی نے قتل کیا تھا، اپنے خاص رشتہ دار کو، اپنے چچا کو قریبی رشتہ دار نے قتل کیا تھا۔ تو اب یہ کیسے چاہتے کہ اس کا مطلب جو راز ہے وہ ظاہر ہو، واضح ہو، اس لیے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ذبح کریں تاکہ وہ حقیقت واضح ہو۔ تو اللہ رب العالمین دیکھیے کہا، جب ان لوگوں نے تشدد اختیار کی، سختی اختیار کی، سوالات پر سوالات کرنا شروع، اللہ تعالیٰ نے بھی سختی اختیار کی، ٹھیک ہے چلو ہم رنگ بھی بتا دیتے ہیں کہ اسی رنگ کی گائے ہو، کہا کہ اس کے اوصاف کیسے ہوں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، ایسی گائے ہو جو بڈھی بھی نہ ہو اور بچی بھی نہ ہو، بڈھی بھی نہ ہو، بچی بھی نہ ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان عمر کی ہو، یعنی جوان عمر کی ہو گائے، اس کو تم ذبح کرو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تم کر جاؤ، اب سوالات مت کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا تم کر جاؤ، جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے سوالات مت کرو۔ پھر دیکھیے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پھر کہا اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے، ہمارے رب سے، اپنے رب سے دعا کر دیجئے، یبین لنا ما لونھا، اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ ارے بھائی بتا دیا گیا، آپ جوان ہو، بڈھی بھی نہ ہو اور بچی بھی نہ ہو، جوان گائے کو ذبح کر دو، بات ابھی بھی بن جاتی، ذبح کر دیتی بات بن جاتی۔ پھر سے کیا، ایک اور سوال، ارے رنگ کیسا ہو، رنگ کیسا ہو۔ قالوا انه يقول انها بقرة صفراء، اللہ نے کہا کہہ دو کہ گائے کا رنگ زرد ہو، پیلا ہو، فاقع لونها، صرف پیلا نہ ہو بلکہ پیلا ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا مطلب خوش منظر ہو کہ دیکھنے والے کو بھا جائے۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے، ان لوگوں نے پھر سے ایک طرح سے سوال کر دیا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ پھر سے ایک سوال، بات ابھی بھی بن جاتی، رنگ بھی بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، زرد رنگ کی گائے ہو ذبح کر دو۔ کہا کہ پھر سے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، پوچھ لیجئے کہ وہ گائے کیسی ہو، وہ کام کرنے والی ہو یا کام نہ کرنے والی ہو۔ پھر سے ایک سوال، تو اللہ رب العالمین نے کہا، ان لوگوں نے بھی کہا کہ ان البقرہ تشابہ علینا، گائیں بہت ساری ہیں، ہم کنفیوز ہو گئے ہیں کون سی گائے ہم ذبح کریں۔ کنفیوز نہیں ہوئے تھے، یہ دراصل سرکشی دکھا رہے تھے، انہیں کرنا نہیں تھا اس لیے اس طرح کی سرکشی دکھا رہے، کہہ رہے تھے کہ ہم کنفیوز ہو گئے ہیں کون سی گائے ذبح کریں، اس طرح کی بہت ساری گائیں ہیں، حالانکہ اس طرح کی کوالٹی کی گائیں زیادہ نہیں ہوتی ہیں۔ پھر ان لوگوں نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ اب یہاں ایک بات ان لوگوں نے ٹھیک کہی ہے، کہا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم پا لیں گے، جو گائے اللہ رب العالمین چاہتا ہے ذبح کرنا ہم پا لیں گے۔ انشاءاللہ یہاں کہا، سلف صالحین کہتے ہیں اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہے ہوتے تو یہ ایسے ہی بھڑکتے پھرتے انہیں
کوئی گائے نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اس طرح کی کوالٹی کی گائیں زیادہ نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ ان لوگوں نے کہہ لیا تو گویا ایک طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے راہ ہموار کر دی، ورنہ یہ مشکل میں مزید پڑ جاتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ کہا کہ وہ ایسی گائے ہو جو کھیتی نہ کرتی ہو اور نہ ہی سینچائی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہو، اور کہا کہ کوئی عیب بھی اس کے اندر نہ ہو، بے عیب ہو، کوئی ایسا بدنما داغ یا عیب ایسا نہ ہو جو عیب لگے، وہ بظاہر برا لگے۔ قالوا الآن جئت بالحق۔ اب ان لوگوں نے کہا، بنو اسرائیل نے، اے موسیٰ، بڑی دیکھیے کتنی بے ادب گستاخ قوم تھی۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ نے حق بات کہی ہے، ابھی تک باطل کہہ رہے تھے، اب آپ نے حق بات کہی ہے، سچائی اور صحیح بات آپ نے اب کہی ہے۔ جتنی باتیں کہی تو ساری سچ باتیں تھیں، اللہ کی طرف سے حکم تھا، لیکن اتنی بڑی بے ادب قوم تھی، اپنے کھاتے میں ان کی جو غلطیاں تھیں، اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، یہ کبھی نہیں، ساری غلطیاں کن کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اور اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے۔ بہت گستاخ قوم تھی، بہت بے ادب قوم تھی۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ نے صحیح بات کہی ہے، صحیح بات لائی ہے۔ فذبحوها، ان لوگوں نے ذبح کیا، چنانچہ وما كادوا يفعلون، یہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے پول کھول دی، یہ اصل میں ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کی بات جب آ جائے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے، وہ سراپا سچی بات ہوتی ہے، صحیح بات ہوتی ہے، درست بات ہوتی ہے، ہمیں چوں چرا نہیں کرنا چاہیے، اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے، اسے بہت زیادہ کریز نہیں کرنا چاہیے، سوالات وغیرہ بہت زیادہ نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، دماغ دیا، سمجھ میں آ رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، کہا گیا ایک گائے ذبح کر دو، بات خلاص تھی۔ اب اس پر سوالات کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کہا وما كادوا يفعلون، وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، دراصل ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے، گمانا چاہتے تھے تاکہ اللہ ہماری بات نہ مانے، ایسا نہ ہو، ہماری جو حقیقت ہے لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو۔ تو یہ دیکھیے بنو اسرائیل کی ایک بڑی سرکشی کا ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے، اور اللہ رب العالمین کی بات کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں ان کی دیکھیے سرکشی اور بے ادبی اور گستاخی، تو یہ ہے ان کی بے ادبی اور گستاخی۔ اور ہمیں چاہیے کہ دیکھیے اس طور پر جب اللہ رب العالمین کا کہیں بھی حکم آئے، یہاں ایک پیغام جو ہے، وہاں ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے، سوالات بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ عمل اگر کرنا چاہتا ہے انسان تو سوالات بہت نہ کرے، کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے، اپنے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہود کے اس طرز عمل سے ہمیں بچائے اور مسلمانوں کا طریقہ اختیار کرنے، انبیاء کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔